الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأشرفان الأطيبان الأكملان الأتمان على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. گزشتہ کل ہم گفتگو کر رہے تھے بخاری شریف نفس کتاب کے باب میں. اسی سلسلے کلام کو آگے بڑھاتے ہیں کہ بخاری شریف جامع تو اس وجہ سے ہے کہ اس کے اندر حدیث کے مباحث ثمانیہ مبارکہ ہیں جو کل آپ کو بتا دیے گئے تھے. بخاری شریف کی فوقیت الکتب بعد کتاب اللہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ یہ لقب ویسے ہی اس کتاب کو حاصل نہیں ہوا. اللہ تبارک و تعالی نے اور اہتمام کی بنیاد پر یہ مقام عنایت فرمایا کہ ان کے زمانے کے معاصر علماء نے اس کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا لقب دیا. حدیث کی اس کتاب کو مکمل فرمانے کے بعد امام بخاری نے اپنے بڑے بڑے اساتذہ امام احمد ابن حنبل، حضرت علی ابن مدینی، یحییٰ ابن معین، ہر ایک کے پاس بھیجا تاکہ لوگ اس کو دقت نظر سے دیکھیں. ان سب حضرات نے توثیق کی. تو اب ہم یہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ معطا امام مالک زیادہ صحیح ہے یا بخاری شریف؟ اس لیے کہ جب تک بخاری تحریر نہیں کی گئی تھی اس وقت تک لوگ معطا کو ہی یہ لقب دیتے تھے کہ معطا مالک اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے. لیکن بخاری شریف کے منصع شہود پر آنے کے بعد بخاری شریف کو یہ لقب دیا جانے لگا. اصل میں معطا مالک میں جب آپ انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے تو اس میں نظر آئے گا کہ سند بڑی عالی ہے. امام مالک امام نافع سے اور امام نافع عبداللہ ابن عمر سے اور عبداللہ ابن عمر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں. تو اب دونوں میں فرق کیا ہے معطا اور صحیح بخاری میں کہ بخاری کے وجود میں آنے کے بعد اس کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کیسے کہا جانے لگا؟ اس سلسلے میں محدثین علیہم الرحمہ فرماتے ہیں کہ حقیقت میں معطا پر بھی اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا اطلاق بخاری کے وجود میں آنے سے پہلے کیا گیا تھا اور وہ صحیح تھا. لیکن بخاری کے آ جانے کے بعد یہ مقام صحیح بخاری کو حاصل ہوا. معطا کے بارے میں بھی صحیح ہے کہ اس کے اندر جتنی احادیث مرفوعہ ہیں وہ سب صحیح ہیں. لیکن بخاری کی کتاب کو معطا پر بہت سی وجوہ سے فوقیت حاصل ہے. پہلی وجہ معطا کے مقابلے میں بخاری شریف کی احادیث مرفوعہ کی تعداد بہت زیادہ ہے. باعتبار تعداد کے بخاری شریف معطا پر فوقیت لی جاتی ہے. معطا میں مرفوع روایتوں کی تعداد بخاری شریف کی بنسبت بہت کم ہے. اس کی ضخامت سے بھی آپ اندازہ لگائیں گے. دوسری وجہ بخاری شریف کی معطا پر فوقیت کی یہ ہے کہ معطا مالک میں مرفوع اور موقوف دونوں قسم کی روایات ہیں، ملی جلی اور مخلوط روایات ہیں. لیکن بخاری شریف کی اصل کتاب میں صرف احادیث مرفوعہ آئی ہیں، موقوف روایتیں بہت کم تعداد میں ہیں. تیسری وجہ یہ ہے کہ امام مالک علیہ الرحمہ کے نزدیک
چونکہ فقہی اور اصولی اعتبار سے روایات مرسلہ اور منقطعہ حجت ہیں۔ آپ حضرات نے اصول حدیث میں یہ بحث ضرور پڑھ لی ہوگی کہ مراسیل قابل احتجاج و استدلال ہوتی ہیں یا نہیں۔ امام شافعی سے پہلے اکثر محدثین مرسل کو حجت مانتے تھے۔ امام مالک ہمارے امام صاحب اور اس زمانے کے سارے محدثین مرسل کو حجت مانتے تھے، بس شرط اتنی لگاتے تھے کہ راوی صیغہ یقین کے ساتھ بیان کرے، اس کو یعنی راوی کو اس کے مرسل ہونے میں بھی کوئی تردید اور تذبذب نہ ہو۔ امام مالک بھی اسی زمرے میں آتے ہیں جو مرسل کو حجت مانتے تھے۔ اس لیے امام مالک کے نزدیک سند میں انقطاع پیدا ہو جانا کوئی ایسا عیب نہیں تھا جس کی وجہ سے حدیث کی صحت پر کوئی اثر پڑے۔ اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بہت سی روایتوں میں سند کے اندر انقطاع پائے جانے کے باوجود انہوں نے اس کو اپنی موطا میں ذکر کیا، اس لیے کہ ان کے اپنے اصول کے مطابق مرسل بمعنی المنقطع روایات حجت بنتی تھیں، تو موطا مالک میں مرسلات اور منقطع روایتوں کی کثرت ہے۔ لیکن سمجھیے، امام بخاری علیہ الرحمہ کا اپنا معاملہ الگ ہے۔ وہ مرسلات کو حجت نہیں مانتے اور انقطاع کو وہ عیب قادح فی صحت الحدیث مانتے ہیں کہ انقطاع کا سند میں آنا یہ حدیث کی صحت پر اثر ڈالتا ہے، حدیث صحت کے مرتبے سے نیچے آ جاتی ہے۔ اس لیے امام بخاری نے اپنی کتاب میں منقطعات اور مراسیل کو لانے سے کافی گریز اور دوری اختیار کی ہے۔ اب ہم فی نفس ہی ایک مذاکرہ کرنا چاہیں گے کہ مراسیل حجت ہے یا نہیں۔ یہ بات تو سب کے سامنے آیا ہے کہ جو لوگ مرسل کو حجت مانتے ہیں ان کے نزدیک بھی موصول کو مرسل پر فوقیت تو ہے۔ مرسل کو حجت مان لینے سے مرسل کا مقام موصول پر تفوق حاصل کر جائے، یہ بات تو مراسیل کے حجت ماننے والوں کے یہاں بھی مسلم نہیں ہے۔ وہ بھی اتنا تو کہتے ہیں کہ موصول ہے، روایات متصلہ کو مراسیل پر فوقیت تو ہے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں۔ امام بخاری نے مراسیل کو چھوڑ کر موصولات پر اتفاق کیا، اس لیے امام بخاری کی کتاب کو امام مالک کی موطا پر درجہ اور فوقیت حاصل ہوا۔ یہ تین وجوہ علماء محدثین نے ذکر کی ہیں جن کی وجہ سے امام بخاری کی کتاب کو موطا سے تفوق ملا اور اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا درجہ اور لقب اس کو دیا گیا۔ البتہ بعض محدثین سے یہ بات بھی نقل ہوتی چلی آ رہی ہے کہ انہوں نے صحیح مسلم کو صحیح بخاری پر فوقیت دی ہے۔ جیسے آپ حضرات نے مصطلح الحدیث میں پڑھا ہوگا کہ اہل مغاربہ جو ہیں، اندلس، مراکش، جزائر اور لیبیا وغیرہ کے، یہاں مغرب سے مراد وہ ویسٹرن اور یورپ نہیں ہے جسے ہم لوگ مغرب کہتے ہیں، اہل مغاربہ سے مراد اندلس، مراکش، جزائر، لیبیا وغیرہ کے لوگ ہیں۔ انہوں نے صحیح مسلم کو صحیح بخاری پر درجہ دیا ہے، فوقیت تسلیم کی ہے۔ اصل میں وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلم کو صحت کے اعتبار سے بخاری سے افضل کہہ دیا جانا چاہیے۔ ان کی نظر میں ایک وجہ تو یہ ہے کہ امام مسلم نے اپنی کتاب میں صرف مرفوعات روایات کو ذکر کی ہیں۔ مقدمے کے بعد کی ساری روایتیں مسلم میں مرفوع ہیں سوائے ایک دو حدیث کو چھوڑ کر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ
اگرچہ اپنی اصل کتاب میں تو مرفوع روایتیں لاتے ہوں، لیکن ترجمۃ الباب میں کبھی کبھی تعلیقات بھی لاتے ہیں۔ یہ بات سنیے اور ذہن میں رکھیے، کتاب کا تعارف کتاب پڑھنے سے پہلے ہونا چاہیے کہ امام بخاری اصل کتاب میں تو مرفوع روایات ہی لاتے ہیں، لیکن ترجمۃ الباب میں تعلیقات بھی لے آتے ہیں، اور اسی طرح کبھی کبھی موقوف اور منقطع روایات بھی لے آتے ہیں۔ مرفوعات پر اصل کتاب میں اکتفا کیا ہے، لیکن تراجم میں تو وہ صرف مرفوعات ہی لاتے ہوں ایسا ضروری نہیں ہے۔ اس اعتبار سے امام مسلم کی کتاب کو بعض لوگوں نے فوقیت دی۔ دوسری ایک وجہ بھی ہے کہ امام مسلم کی ترتیب بڑی حسین اور جمیل ہے، بڑی آسان ہے۔ وہ ایک ہی باب کی جتنی روایتیں ان کے پاس صحت کے درجے کو پہنچی، وہ اپنے طرق و اسانید کے ساتھ جمع کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک روایت ایک جگہ ایک طریق کے ساتھ ہے تو دوسرے طریق کے ساتھ کسی دوسری جگہ ہوگی۔ اسی لیے تو مسلم شریف میں حدیثیں تلاش کرنا نہایت ایسر اور اسہل ہے، اس سے استفادہ بھی بہت زیادہ آسان ہے۔ حدیث کے تمام طرق ایک صفحے پر یا ایک باب میں یکجا ہو کر مل جاتے ہیں، بڑی آسانی ہے۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری ہے، وہ کسی حدیث کا ایک طریق کبھی کتاب الطہارت میں لاتے ہیں تو دوسرا طریق کسی اور جگہ لے آتے ہیں، کبھی ایک طریق کسی جگہ لاتے ہیں کہ بھئی دوسرا طریق کسی اور جگہ لے آتے ہیں۔ ایک ہی حدیث کے مختلف طریق کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف جگہوں پر ذکر کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ بھی جاننی چاہیے۔ بخاری کا مقصد احادیث سے احکام کا استنباط ہے، لہذا اگر کسی حدیث سے ایمان کا مسئلہ استنتاج کرنا ہے تو وہ کتاب الایمان میں لاتے ہیں، اور اگر اسی حدیث میں بطور فقہ الحدیث یا ما یستفاد من الحدیث یا مدلول الحدیث یا فوائد الحدیث کے جہاد کا مسئلہ نکلتا ہے تو پھر اس کے دوسرے طریق کو کتاب الجہاد میں لے آتے ہیں۔ اس معاملے میں امام بخاری کے مدارک کا ادراک کرنا، امام بخاری کے بلوغ اور ان کے درجے تک پہنچنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ انسان ششدر اور حیران رہ جاتا ہے کہ امام بخاری کسی حدیث کو کہاں لاتے ہیں، کسی حدیث کو کہاں۔ یہاں سے ذہن اس طور پر بھی صاف ہو جانا چاہیے کہ کبھی کبھی تکرار احادیث آپ کو نظر آئیں گی بخاری شریف میں، لیکن ہر جگہ اس سے الگ الگ مسئلہ اور استنتاج و استنباط مقصود ہوتا ہے۔ تکرار محض تو سعامت و ملال کا باعث ہوتی ہے، لیکن تکرار مفید، بلکہ یہ کہیے تکرار مجدد، یہ سعامت و ملال اور اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوا کرتی۔ جیسے میں نے جلالین شریف کے طلباء کے سامنے پرسوں یہ بات رکھی تھی کہ قرآن کریم میں تکرار قصص کیوں ہیں، اس میں بھی یہ بتایا گیا تھا کہ جہاں اللہ رب العزت کوئی نیا سبق دینا چاہتے ہیں اور اس سبق کے ضمن میں اگر واقعے کی کسی کڑی دلالت کرتی ہے تو پھر اس واقعے کو وہاں بھی لے آتے ہیں۔ الگ الگ جگہوں پر واقعے کی کڑیوں کو اور اس کے سلاسل کو ذکر کیا جاتا ہے تاکہ الگ الگ جگہ الگ الگ استنتاج و استنباط کیا جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس مبارک عمل کی وجہ سے بخاری شریف میں حدیثوں کو تلاش کرنا اصعب ہے، اس لیے کہ وہ اکثر حدیثیں غیر مقام میں لے آتے ہیں جہاں ہمارا دماغ کام نہیں کرتا۔ وہ عجیب و غریب انداز میں روایت لاتے ہیں۔ مثال کے طور پر توجہ سے سنیے تاکہ فہم میں آسانی ہو۔ حضرت زباعہ بنت زبیر رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے کہ جب انہوں نے حج کرنا چاہا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، وہ بیمار رہا کرتی تھی۔ انہوں نے سوچا میں حج پر جاؤں لیکن اندیشہ ہے کہ احرام باندھ لوں گی اور سفر کی تکمیل بیماری کی وجہ سے نہیں کر پاؤں گی تو پھر احرام سے کیسے نکل پاؤں گی۔ انہوں نے یعنی زباعہ بنت زبیر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض گزار ہو کر دریافت فرمایا، اللہ کے رسول
کیا میں ایسا کر سکتی ہوں کہ احرام باندھتے وقت اشتراط کر لوں، کوئی شرط لگا دوں تاکہ میرے لیے بعد میں معاملہ آسان ہو جائے کہ اگر میں بیمار ہو جاؤں تو احرام کھول دوں؟ حضور نے اجازت مرحمت فرمائی کہ ٹھیک ہے، تم احرام باندھتے وقت اشتراط کر لو، شرط لگا لو۔ انہوں نے پوچھا اس اشتراط اور شرط لگانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا کہ یہ کہنا اللہم محلی من الارض حیث حبسنی، یہ کہہ دینا کہ اللہ روئے زمین پر میرے حلال ہونے کی جگہ وہ ہوگی جہاں میرا مرض مجھ کو اٹکا دے گا۔ اس پر کتاب الحج میں آپ نے ہدایہ میں بھی پڑھا ہے۔ اب دیکھیے اس حدیث کا تعلق کتاب الحج سے ہے اور اس کا ذکر اضطراب فی الحج، احصار فی الحج وغیرہ میں بھی آ سکتا ہے۔ اضطراب یعنی تردد اور احصار یعنی حج کے معاملے میں اٹکا دیا جانا، لیکن امام بخاری اپنی اتنی طویل کتاب الحج میں اس کو کہیں بھی ذکر نہیں کیے ہیں۔ جو شخص حضرت زباعہ بنت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث تلاش کرنا چاہے گا تو تبادر تلاش و جستجو میں تو وہ سب سے پہلے کتاب الحج ہی کی ورق گردانی تو کرے گا، لیکن اس کو نہیں ملے گی۔ اب وہ تو یہی کہہ دے گا نا کہ بھئی حدیث زباعہ یا اشتراط فی الحج پر دلالت کرنے والی روایت بخاری میں ہے ہی نہیں۔ بہت سے لوگوں نے وادی النظر میں یہی کہہ دیا کہ زباعہ کی روایت بخاری میں نہیں ہے، اس لیے کہ انہیں کتاب الحج میں وہ روایت نہیں ملی۔ امام بخاری نے اس کو کتاب النکاح کے بجائے باب الکفو میں ذکر کیا ہے۔ لو چلو باب الکفو میں لائے، ترجمۃ الباب قائم کیا کہ اصلاً کفاءت دین میں ہوتی ہے، نسبت کی کفاءت بعد کی بات ہے۔ باب الاکفاء فی الدین، اب کوئی جوڑ اور مناسبت تو نہیں ہے، جہاں جوڑ تھا وہاں ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ اصل میں یہ چیز امام بخاری کے مسلک و نظریہ کے خلاف ہے۔ امام بخاری اضطراب فی الحج کے قائل ہی نہیں ہیں، حنفیہ بھی قائل نہیں ہیں۔ اس لیے اگر امام بخاری کتاب الحج میں حدیث زباعہ کو لے آتے تو امام بخاری کے مسلک و نظریہ کے خلاف ہوتا اور بخاری سے استفادہ کرنے والا سمجھتا کہ بخاری کا نظریہ بھی یہ ہے، گویا اضطراب کے نظریے کی توثیق ہو جاتی، اس لیے امام بخاری اس کو وہاں نہیں لائے، افو میں لائے۔ اب افو میں کیوں لائے؟ اس لیے کہ زباعہ بنت زبیر کی حدیث کے اخیر میں ایک فقرہ ہے کہ زباعہ بنت زبیر اصل میں مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھیں۔ زباعہ بنت زبیر کا قبیلہ کوئی اور تھا، مقداد ابن اسود کا خاندان کوئی اور تھا۔ امام بخاری اس کو باب الکفو میں لا کر یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اگرچہ خاندان دونوں کا الگ الگ تھا، یعنی زباعہ کا اور مقداد ابن اسود کا خاندانی اور نسبی اعتبار سے کفاءت کا معاملہ ہم آہنگی کا معاملہ نہیں تھا، لیکن دین کی کفاءت کی وجہ سے یہ نکاح ہوا تھا۔ اس مناسبت کی بنیاد پر امام بخاری نے اس کو کفو کے بیان میں ذکر کر دیا۔ یہ تو ایک مثال ہے جو محدثین نے ذکر کی، بہت سی مثالیں ایسی ہیں جو بخاری شریف پڑھتے پڑھتے انشاءاللہ تعالی میرے بڑے بھی اس کی طرف نشاندہی فرماتے رہیں گے اور ہم بھی انہی کے افادات کی روشنی میں آپ کو توجہ دلائیں گے۔ اعاننا اللہ و ایاکم، اور اللہ تعالی ہمیں شرح صدر نصیب فرمائے۔ اب دیکھو
اگر کوئی آدمی حدیث تلاش کرنا چاہتا ہے اس کے لیے دشواری پیش آتی ہے. اگر وہ یہ دیکھنا چاہے کہ بخاری میں یہ حدیث مختلف طرق سے آئی ہے تو اس کو ایک جگہ نہیں ملے گی بلکہ اس کو بہت تلاش کرنا پڑے گا. اس معنی کر مغاربہ نے کہہ دیا کہ صحیح مسلم اچھی ہے. ہم لوگوں کو استاد محترم حضرت مولانا اقبال صاحب دامت برکاتہم نے مصطلح الحدیث مشکات شریف کے سال میں پڑھائی تھی. حضرت نے مصطلح الحدیث میں یہ بحث چھیڑی تھی اور وہاں یہ بتلایا تھا کہ اہل مغاربہ کا یا مغاربہ کا یہ کہنا کہ مسلم شریف کو فوقیت ہے بخاری پر، وہ صرف اور صرف اس کی حسن ترتیب اور سرد روایات اور تسلسل کی وجہ سے ہے کہ مسلم شریف میں سارے طرق ایک ساتھ مل جاتے ہیں، دشواری نہیں ہوتی. لہذا مغاربہ کے کہنے کا منشا یہ نہیں ہے کہ باعتبار سند کے، باعتبار ثقافت و عدالت کے، باعتبار فن کے مسلم زیادہ صحیح ہے بخاری کے مقابلے میں، بلکہ مطلب یہ ہوگا، تطبیقی شکل یہ ہوگی کہ مسلم سے استفادہ ایسر و اسہل ہے. ہاں، اور وہ جو جملہ ہے کہ ما تحت ادیم السماء کتاب اصح من کتاب مسلم، کہ آسمان کی چھت کے نیچے کوئی کتاب مسلم سے زیادہ صحیح نہیں، یہ جملہ بڑا مشہور ہے. لوگ اس کا مطلب یہی تو سمجھتے ہیں کہ مسلم کو بخاری پر ترجیح ہے، ورنہ آسمان کے نیچے تو بخاری موجود ہے. پھر ان کا یہ کہنا کہ آسمان کے نیچے مسلم کی کتاب کے علاوہ کوئی کتاب نہیں، اس کے سوا کوئی اور مطلب نہیں، کہ بعضوں نے صحت کے اعتبار سے بھی مسلم کو بخاری پر ترجیح دی، لیکن اس پر لوگوں نے بہت لمبی چوڑی بحثیں کی ہیں. کسی نے اس جملے کی تعویل کی، کسی نے اس کی تردید بھی کی. کون سے جملے کی؟ ما تحت ادیم السماء کتاب اصح من کتاب مسلم. اب یہ جملہ حقیقت کے تو منافی اور متضاد ہے، تو کچھ لوگوں نے جو اس جملے کی تشریح اور توضیح کرتے ہیں اس پر رد و قدح کرتے ہوئے تعویل کی، بعضوں نے اس جملے کی تردید کر دی. تعویل کرنے والے کہتے ہیں کہ اصح کہا اس لیے کہ بخاری کے اندر موقوفات بھی ہیں اور تعلیقات بھی ہیں. موقوف روایتوں کو ترجمۃ الباب میں، اور ترجمۃ الباب میں چونکہ صحت کا اتنا اہتمام نہیں ہے، یہ جملہ بھی ذہن میں رکھیے کہ بخاری نے ایراد روایات میں اصل کتاب کے اندر آنے والی، لائی جانے والی روایات میں جس قدر صحت کا اہتمام و التزام کیا ہے وہ ترجمۃ الباب میں نہیں کیا. ترجمۃ الباب میں تو بعض روایتیں حسن بھی ہیں بلکہ اکا دکا ضعیف بھی ہے، اور بخاری نے اس پر تنبیہ بھی کی ہے. تو اگرچہ احادیث مرفوعہ میں صحت کا پورا التزام ہے، لیکن روایات موقوفہ تعلیقاً امام بخاری ترجمۃ الباب میں لاتے ہیں، ان میں صحت کا التزام نہیں کرتے. میں نے ابھی تو بتایا آپ کو کہ غیر صحیح روایتیں بھی کہیں کہیں ترجمۃ الباب میں لاتے ہیں، حسن بھی لے آتے ہیں. ہاں، امام مسلم ایسا نہیں کرتے، ان کے یہاں تو وہ ترجمۃ الباب ہی قائم نہیں کرتے. امام بخاری نے مجال ہے کہ ترجمۃ الباب باندھا ہو، وہ تو سرد روایات سے کام لاتے ہیں، وہ تعلیق کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہونے دیتے. ان کے یہاں جملہ روایات صحیح ہی صحیح ہیں، خطبے کے بعد سے لے کر جتنی روایتیں ہیں وہ سب صحیح روایتیں ہیں. کسی حدیث کے بارے میں بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے مسلم کے اندر کہ یہ ضعیف یا حسن ہے، برخلاف بخاری کے، جو میں بار بار سمجھا رہا ہوں کہ بخاری کے تراجم کے اندر صحیح روایتیں ہی ہوں ایسا ضروری نہیں ہے، کبھی حسن بھی ہوں گی اور کبھی اس سے نیچے کی درجے کی بھی ہوں گی. اس لیے جنہوں نے مسلم کو اصح کہا وہ کہہ دیا. ہاں، اصل کتاب میں بخاری کی جو احادیث مسندہ ہیں، اس لیے کہ تراجم ابواب مسند نہیں ہیں،
کہ اس کو وبہ قال حدثنا کہہ کر لایا گیا ہو، لیکن ترجمۃ الباب کے بعد جو روایات ہیں جن کو اصل کتاب کہا جائے گا وہ سب احادیث مسندہ ہیں، اور وہ روایات مسلم کی احادیث مسندہ پر باعتبار صحت کے تفوق رکھتی ہیں۔ اب دونوں جملے صحیح ہو گئے، جنہوں نے مسلم کو اصح کہا وہ بھی ٹھیک ہے، اور جنہوں نے بخاری شریف کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہا وہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن بعض حضرات نے تو سرے سے اس جملے کی تردید ہی کر دی۔ یہ جملہ کہ ما تحت ادیم السماء کتاب نصح من کتاب مسلم، اس جملے کو منسوب کیا گیا ہے ابو علی النیسابوری کی طرف، تو کچھ لوگوں نے اس جملے کی تردید کر دی۔ وہ کہتے ہیں کہ ابو علی النیسابوری نے ٹھیک سے غور نہیں کیا۔ یہ لوگوں کے لکھنے کی بنیاد پر میں کہہ رہا ہوں، ورنہ ہماری کیسے ہمت کہ ہم امام نیسابوری کے بارے میں یہ کہیں۔ اصل میں لکھنے والوں نے صحت اور تحقیق کی بنیاد پر کہا ہے۔ وہ ایسا کہتے ہیں کہ امام بخاری اور امام مسلم کی بہت سی حدیثیں اور بہت سے رجال مشترک ہیں۔ امام بخاری بھی اس راوی سے لاتے ہیں جس سے امام بخاری لائے، امام مسلم بھی لائے، لیکن کچھ رجال ایسے ہیں کہ بخاری نے تو ان کو لیا، امام مسلم نے نہیں لیا۔ کچھ رجال ایسے ہیں جن سے مسلم نے لیا، بخاری نے نہیں لیا۔ اس کو جب آپ حضرات عربی شروحات کا مطالعہ کریں گے تو میں تھوڑا سا تعارف بھی کروا دوں۔ اس میں وہ لوگ کبھی لکھیں گے اتفق علیہ الشیخان، اور کبھی بولیں گے انفرد به الامام مسلم۔ اگر رجال کی تحقیق میں لکھیں گے تو یہ مطلب ہوگا کہ یہ امام مسلم کے منفرد راویوں میں سے ہے، اور اگر روایت کی تخریج میں اگر انفرد کہا جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ روایت صرف مسلم میں ہے، بخاری میں موجود نہیں ہے۔ اب آپ کے ذخیرے معلومات میں یہ بات بھی رہنی چاہیے کہ جن رجال سے امام بخاری نے لیا اور امام مسلم علیہ الرحمہ نے ان کی روایت کو نہیں لیا، ان کی تعداد کل 430 ہے، اور وہ روات جن سے امام مسلم نے لیا ہے اور امام بخاری نے نہیں لیا ان کی تعداد 650 کے قریب ہے، اور وہ رجال جن سے امام بخاری نے حدیثوں کی تخریج کی امام مسلم نے نہیں کی، ان میں متکلم فی راویوں کی تعداد 80 ہے، اور جن سے امام مسلم نے تخریج کی بخاری نے نہیں کی ان میں متکلم فی راویوں کی تعداد 160 ہے۔ گویا ڈبل تعداد ہو جاتی ہے۔ اب اس سے اندازہ لگاؤ، موازنہ کرو، مقارنہ کرو کہ امام بخاری کے یہاں رجال کی پسندیدگی میں احتیاط اور اس کا معیار بہت بلند و بالا ہے مسلم کی بنسبت۔ اس اعتبار سے بخاری کی فوقیت واضح اور اظہر من الشمس ہے، یعنی امام مسلم نے جن روات سے روایتوں کی تخریج کی بخاری نے نہیں کی ان میں متکلم فی راویوں کی تعداد 160 ہے، اور بخاری نے جن کی روایتوں کو لیا مسلم نے نہیں لیا ان میں متکلم فی راویوں کی تعداد 80 ہے، تو پھر مسلم کی تخریج کردہ متکلم فی روات کی تعداد کے اعتبار سے تعداد ڈبل ہو جائے گی، دوگنی۔ اس اعتبار سے بخاری کا درجہ پھر بلند ہو جاتا ہے۔ تو صحیح بخاری کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کے جتنے مجموعے معروف، متداول، مروج اور فی عید الناس ہیں ان میں صحیح بخاری کا مقام صحت کے اعتبار سے سب سے بلند ہے۔ اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ دو کتابیں ایسی تھیں جن کے بارے میں خیال ہو سکتا تھا کہ وہ بخاری سے اصح ہوں یا کم از کم اس کے ہم پلہ ہوں، جن کا میں نے تذکرہ کیا، موطا مالک اور صحیح مسلم شریف، لیکن اس کے بعد میں ہم نے پورا موازنہ کر کے آپ کے سامنے تفصیل
رکھ دی ہے اور اس کو ذہن میں ٹھیک سے بٹھا لینا چاہیے۔ اب میں ایک بحث ضرور یہ کرنا چاہوں گا کہ تعداد روایات بخاری کتنی ہے، صحیح بخاری میں کل کتنی حدیثیں ہیں۔ شیخ تقی الدین ابن الصلاح کی تحقیق کے بموجب صحیح بخاری شریف میں کل احادیث مع مکررات کے 7275 ہیں۔ ابن حجر نے اپنے مقدمے میں یہ بات لکھی ہے کہ مکرر روایتوں کے شمول کے ساتھ 7275 روایات کل تعداد روایات گویا ہم نے آپ کے سامنے نقل کر دی۔ علامہ نووی بھی یہی تعداد کہتے ہیں، لیکن علامہ نووی نے شرح میں مسندہ کی قید بڑھائی ہے۔ طلبہ اس کو خوب ذہن میں رکھیں۔ امام نووی نے فرمایا احادیث مسندہ 7275 ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معلقات اور موقوف الگ الگ ہیں۔ ابن حجر فرماتے ہیں یہ تعداد صحیح نہیں ہے، نقل تو کر دیا۔ حافظ ابن حجر نے ہر باب کی روایتوں کو صحیح طور پر شمار کر کے لکھا ہے کہ کل احادیث مسندات کی تعداد 7397 ہے، 7397۔ تحقیق کے بعد انہوں نے 122 کا اضافہ کیا اور اس اعتبار سے 7397 ہو گئی۔ اسی مقدمے کے اخیر میں حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ جملہ معلقات کی تعداد 1341 ہے، اور جو متابعات اور اختلاف روایات پر تنبیہ کرتے ہوئے امام بخاری جو لائے ہیں وہ 344 ہیں۔ اور پھر آگے لکھتے ہیں کہ جملۃ ما فیہ من المتابعات والتنبیہ علی اختلاف الروایات 341 حدیثا۔ صاف معلوم ہو رہا ہے کہ اب ہم اس سے نتیجہ اخذ کریں، احادیث مسندات 7397، تعلیقات 1341 اور متابعات 344۔ تو اب مجموع احادیث آپ شمار کیجئے تو 9082 یعنی 9082 ہو گئی۔ اس اعتبار سے بھی علماء کرام نے اس کو ذکر کیا ہے کہ اس کی تعداد روایات کیا ہے۔ اب ایک انتہائی اہم بحث کی طرف میں آپ کو لے جانا چاہوں گا، اور انشاءاللہ ہم اس سے آہستہ آہستہ پھر نکلیں گے تاکہ کتاب کی طرف جلدی سے آ جائیں۔ محدثین کرام اپنی اپنی کتابوں میں اپنے اپنے مذاق، اپنے اپنے مزاج، اپنے نظریے اور اپنی فقہی بصیرت کے اعتبار سے تراجم ابواب کا انعقاد کرتے ہیں۔ میں اصل میں امام بخاری کے تراجم ابواب کی بحث چھیڑنا چاہ رہا ہوں، جو آپ نے سنا ہوگا کہ فقہ البخاری فی تراجمہ۔ اب امام مسلم تو جیسے میں نے ابھی سنایا کوئی ترجمۃ الباب لکھتے ہی نہیں۔ ترمذی اور ابو داؤد کے تراجم ماشاءاللہ آسان ہیں، اتنی زیادہ نظر و فکر کی ضرورت پیش نہیں آتی، کبھی کبھار الگ بات ہے۔ ابو داؤد کا ترجمۃ الباب ترمذی کے مقابلے میں اعلیٰ ہے، اور ترمذی اور ابو داؤد سے بھی زیادہ پھر نسائی شریف کا ترجمۃ الباب ہے۔ قدر مشکل ہے، کبھی کبھی امام نسائی ایسی دقت کے ساتھ ترجمۃ الباب کا عقد کرتے ہیں کہ اس کو حل کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ نسائی امام بخاری کے شاگرد ہیں۔ بعض مقامات پر تو امام بخاری کی شاگردی کا حق ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بہت زیادہ تأمل و تدبر کی ضرورت پیش آتی ہے، بلکہ بعض مقامات پر تو ہم نے دیکھا، چونکہ نسائی شریف برسوں سے اس عاجز سے متعلق ہے کہ دونوں کا یعنی استاد شاگرد کا ترجمۃ الباب ایک ہی ہو جاتا ہے۔ امام نسائی اور امام
بخاری علیہم الرحمہ کا۔ اب ہم امام بخاری کے ترجمۃ الباب کی طرف آتے ہیں کہ امام بخاری کو جو باریک بینی اور دقت نظر حاصل تھی، جو تدبر اور فقاہت انہیں حاصل تھا، اس میں وہ بڑے مشہور اور ممتاز تھے، اور اس اعتبار سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے تراجم ابواب میں عجیب و غریب گل کھلاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور بہت دور سے کھینچ کر وہ اپنی بات کو ثابت کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اکثر و بیشتر تو ترجمۃ الباب کے ساتھ آیت کریمہ بھی لے آتے ہیں، جس سے اس طرف اشارہ مقصود ہوتا ہے کہ جمیع العلوم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تو ذکر سے قرآن اور تبیین سے حدیث اور لعلہم یتفکرون سے استنباط مراد ہے۔ میں پھر سے یہ جملہ دہراتا ہوں، ذکر سے قرآن، لتبین للناس میں تبیین سے حدیث، اور لعلہم یتفکرون میں تفکر سے استنباط۔ امام شافعی کتاب الام میں لکھتے ہیں کہ آئندہ پیش آنے والا کوئی حادثہ ایسا نہیں جس کا حکم قرآن کریم نے بیان نہ کیا ہو، بس اس کو حدیث سے نکالو یا استنباط اور تفکر سے نکالو۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اپنی رائے سے مسائل بیان فرماتے ہیں، تو امام اعظم نے جواب دیا تھا کہ واللہ میں جو بھی مسئلہ بیان کرتا ہوں اس کا ماخذ قرآن ہوتا ہے۔ امام بخاری نے ایسے تراجم ابواب قائم کیے ہیں کہ نہ ان سے پہلے کوئی اس میں سبقت کر پایا اور نہ ان کے بعد کسی نے ان کی پوری نقالی کرنا سوچا بھی ہو۔ گویا تراجم ابواب کے قلعے یا شہر کے فاتح بھی امام بخاری اور خاتم بھی امام بخاری، اسی لیے تو مشہور ہے کہ فقہ البخاری فی تراجمی ہی۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ امام بخاری نے فقہ کی کوئی مستقل کتاب نہیں لکھی۔ اگر امام بخاری کے مسائل فقہیہ کو معلوم کرنا چاہو تو تراجم بخاری سے لے لو۔ یہ ایک مطلب محتمل ہے، لیکن صحیح اور حقیقی مطلب یہ ہے کہ امام بہت زیادہ ذہین، فطین اور فقیہ ہیں۔ ان کے تفقہ کا، ذہانت کا اندازہ اگر لگانا چاہتے ہو تو ترجمۃ الباب کو دیکھ لو۔ ابن خلدون نے لکھا ہے کہ صحیح بخاری کے تراجم ابواب سے احادیث کی مطابقت امت مسلمہ پر امام بخاری کا قرض ہے، لیکن الحمدللہ حافظ ابن حجر نے، علامہ بدر الدین عینی نے، اور ہم افتخار و اعتزاز سے کہہ سکتے ہیں کہ شیخ الہند نے، حضرت شیخ زکریا نے، اور ان سے استفادہ کرنے والے مشائخ حدیث نے علیہم الرحمہ اپنی اپنی علمی ذکاوت اور دور اندیشی اور بصیرت سے کافی حد تک اس قرض کو اتارا ہے جس قرض کی ادائیگی کا ذمہ دار ابن خلدون امت کو بنا رہے ہیں۔ لیکن بہت سے مقامات پر ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگوں کو بخاری کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں۔ بخاری کی دقت نظر اور باریک بینی عجیب و غریب ہے۔ امام نووی شرح مسلم کے مقدمے میں بھی لکھتے ہیں، اس بات کو قبول کرتے ہیں۔ اصل میں عام طور پر محدثین کے یہاں ترجمۃ الباب بمنزل دعویٰ کے ہوتا ہے۔ صحاح ستہ کو پڑھنے سے پہلے آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ترجمۃ الباب بمنزل دعویٰ کے ہوتی ہے، اور اس کے ضمن میں آنے والی روایت یا روایات بمنزل دلیل کے ہوتی ہے۔ اسی لحاظ سے فیصلہ کیا جائے گا کہ ترجمۃ الباب اور حدیث میں مطابقت کیا ہے۔ امام بخاری محدثین کے قاعدے کے پابند نہیں ہیں۔ امام بخاری نے ترجمۃ الباب میں بہت سے علوم کو جمع کر دیا۔ امام بخاری اس کے پابند نہیں ہے کہ ترجمۃ الباب دعویٰ ہو اور اس کے ضمن میں روایت دلیل ہو۔
اس بات کو برابر سنیے گا. امام بخاری کی مثال تو ایسی ہے کہ ہم پیروی قیس نفرہات کریں گے، ہم ایک طرز جنو اور ہی ایجاد کریں گے. تو امام بخاری محدثین کے اس قاعدے کے پابند ہرگز نہیں ہیں کہ وہ ترجمۃ الباب کو بمنزل دعویٰ کے لائیں اور روایت کو بمنزل دلیل کے اور پھر یہی لے کر بیٹھے رہیں ہم کہ ترجمۃ الباب میں اور روایت میں مطابقت کیا ہے. نہیں، امام بخاری ترجمۃ الباب میں کافی علوم کو جمع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کہیں تو حدیث کی تشریح کرتے ہیں ترجمۃ الباب میں ترجمۃ الباب کے ذریعے، کہیں ترجمۃ الباب کے ذریعے توجیح کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہیں کسی اجمال کی تفصیل کرتے ہیں، کہیں دفع دخل مقدر کرتے ہیں، کہیں کسی کی تردید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہیں آیات و احادیث میں بظاہر تعارض ہو تو ترجمۃ الباب سے اس تعارض کا دفعیہ کرنا چاہتے ہیں. جو مسئلہ متحقق اور متعین ہوتا ہے اس کو ترجمۃ الباب سے ظاہر کر دیتے ہیں. اور اگر کسی مسئلے میں امام بخاری کو تردد ہوتا ہے یا جانبین کی گنجائش انہیں لگتی ہے یا دلائل متعارض ہوتے ہیں تو قطعی حکم نہیں لگاتے، مختلف روایتیں ذکر کر کے ہر ایک کے مستدل کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں. اور کبھی ترجمۃ الباب کی ہر روایت ترجمۃ الباب کے مطابق ہوتی ہے، کبھی تمام روایات کے مجموعے سے ترجمۃ الباب کا اس بات بھی ان کے یہاں مقصود ہوتا ہے. میں اپنی اس بات کو ذرا دوہرا دوں تاکہ آپ کو بخاری کے تراجم ابواب سمجھنے میں مدد ملے کہ بخاری نے ترجمۃ الباب کو دعوے کے بمنزلہ قرار دینے کا التزام نہیں کیا. بخاری ترجمۃ الباب لاتے ہیں مختلف اغراض و مقاصد سے. کبھی ترجمۃ الباب کے ذریعے حدیث کی تشریح کر دیتے ہیں، کبھی توجیح کرتے ہیں، کہیں ترجمۃ الباب کے ضمن میں آنے والی روایت مجملہ کی تفصیل کرتے ہیں، کہیں دفع دخل مقدر کرتے ہیں. بعض ترجمۃ الباب سے کسی فرقہ باطلہ کی زائغہ کی تردید کرتے ہیں اور بعض موقعوں پر آیات قرآنیہ اور روایات نبویہ میں نظر آنے والے تعارض کا دفعیہ کرتے ہیں. اور اگر کسی مسئلے میں امام بخاری کو تردد ہو جاتا ہے یا فریقین متقابلین دونوں کی گنجائش انہیں نظر آتی ہے یا دلائل متعارض ہوتے ہیں تو پھر امام بخاری کوئی قطعی حکم لگاتے ہی نہیں، مختلف روایتیں ترجمۃ الباب کے ضمن میں لے آتے ہیں تاکہ ہر ایک کے مستدل کی طرف اشارہ ہو جائے، گویا اس میں وہ ترجیح کے قائل نہیں بنتے. اور کبھی ایسا کرتے ہیں کہ ترجمۃ الباب کی ہر روایت ترجمۃ الباب کے مطابق بھی نظر آتی ہے اور کبھی مجموعے روایات سے ترجمۃ الباب کو ثابت کرتے ہیں. بخاری کے تراجم ابواب کے متعلق محققین یہ کہتے ہیں کہ ہر روایت سے پورے ترجمۃ الباب کا ثابت ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ ہر روایت سے ترجمۃ الباب کے کسی جز کا ثابت ہو جانا کافی ہوتا ہے. ہاں، مجموعہ روایات واردہ تحت الباب سے پھر آپ ترجمۃ الباب کو ثابت کر سکتے ہیں. کبھی بخاری ایک حدیث کو ترجمۃ الباب کی مناسبت سے ذکر کرتے ہیں، پھر دوسری حدیث ایسی لے آتے ہیں جس کا ترجمۃ الباب سے بظاہر کوئی تعلق نہیں ہوتا بلکہ اس کا تعلق ترجمۃ الباب سے ہٹ کر اس سے پہلے والی حدیث سے ہوتا ہے. تو اب پہلے والی حدیث کی تفصیل کے لیے دوسری حدیث لاتے ہیں یا پہلے والی روایت کی سند یا متن کے متعلق کسی خاص تحقیق کی طرف اشارہ کرنے کے لیے دوسری حدیث کو لے آتے ہیں. تو ضروری نہیں کہ دوسری روایت کی مطابقت ترجمۃ الباب سے ہو جائے،
تو امام بخاری ایسا کرتے ہیں، کہیں کہیں تو ترجمۃ الباب ہی ذکر نہیں کرتے۔ یہ ابحاث انشاءاللہ ہم آئندہ نشست میں ذکر کریں گے۔ قدر تعارف کتاب کا ہو جانے کے بعد کوشش اس کی ضرور ہے کہ جلد از جلد کتاب میں ہم آپ کو لے آئیں تاکہ احادیث رسول کو منشأ نبوی اور مزاج شریعت کے مطابق ہم پڑھیں۔ امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں بات آ رہی ہوگی۔ اللہ تعالی مجھ کو تفہیم کی دولت سے نوازے اور آپ کے ذہن کو ثاقب بنائے، اور ہم سب کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا حافظہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت اور ان کی فقہی بصیرت کسی نہ کسی درجے میں عنایت ہو جائے، یہ ہمارے لیے شرف و سعادت کی بات ہوگی۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔